أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. اللہ اکبر. ہماری بات ہو گئی تھی الحمدللہ. یہ ہمارا اگلا سبق ہے. ہم نے پہلے سبق کے اندر پسندیدہ لوگوں کا ذکر پڑھا تھا. آج اس کے بارے میں ہم نے جو مضمون تیار کیے ہیں تو یہ آخری آیت ہے، لیکن یہ آیت آگے سے بھی کنیکٹڈ ہے اور آگے کے حالات بھی اس آیت کے اندر ذکر ہیں. میں نے اس کو الگ سے بنایا ہے اور اس کی تفصیل بھی میں نے یہاں پر ساری لکھی ہے. یہ مضمون کئی طریقوں سے تقسیم ہے، کئی طریقوں سے بیان کیا گیا ہے. میں پہلے یہ آیت کا ترجمہ ذکر کر دوں، پھر یہ آیت اگلے مضمون سے بھی متعلق ہے. قرآن مجید کا کوئی بھی مضمون کسی ایک جگہ پہ جا کے مکمل نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں. وہ اگلے مضمون سے جڑا ہوتا ہے، اگلا مضمون پچھلے مضمون سے جڑا ہوتا ہے. یہ ایک قرآن کا مزاج ہے. اللہ رب العزت ہر بات کو دوسری بات سے مربوط رکھتے ہیں، خواہ ترکیب کے اعتبار سے ہو خواہ کسی اعتبار سے ہو. ہر صورت دوسری صورت سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، ہر بات دوسری بات سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، لیکن ہمارا علم کم ہے تو ہمیں اس وجہ سے سمجھ میں کم آتا ہے. ترجمہ سمجھ لیں کہ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اے اہل کتاب، لما تصدون، لما کیوں، لما کیوں، تصدون تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، کن کو، من آمن جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو. تم کیوں ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں. تبغونہا عوجا، تم ان میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو. وانتم شہداء، اور تم حقیقت حال کے گواہ بھی ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے. حقیقت حال کے تم گواہ بھی ہو. اور جو تم کر رہے ہو وما اللہ بغافل عما تعملون، جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کا ذکر یہاں پر مکمل ہو گیا، ان کا رد بھی یہاں مکمل ہو گیا. لیکن یہ مضمون آگے سے کنیکٹڈ ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے ایک واقعے کا بیان. واقعہ میں بتاتا ہوں ابھی. یہ واقعہ کنیکٹڈ ہے آگے آیت نمبر 108 تک. یہاں تک یہ واقعہ کنیکٹڈ ہے، اور بلکہ آگے کی 2 آیات بھی اس میں شامل کر لی جائے تو سمجھ میں آ جائے گا. یہ خاص ہدایتیں اور کامیابی کے 7 اصول ہیں. اللہ رب العزت نے مومنوں کو تنبیہ بھی فرمائی ہے، اس تنبیہ کا بھی ذکر ہے، لیکن پہلے وہ واقعہ سمجھ لیں. مسلمانوں کو میں نے پورا واقعہ یہاں پر لکھا ہے. آپ حضرات کو اگر خدا نہ خاصہ سمجھ میں نہیں آتا، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پڑھنے سے زیادہ اچھا سمجھ میں آتا ہے، تو ان کے لیے مدینہ میں نا پہلے 2 قبیلے آباد تھے. ایک قبیلہ تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج. یہ 2 قبیلے مدینہ میں آباد تھے اور آپس میں سخت دشمن تھے. یہ دونوں قبیلے بڑے گہرے دشمن تھے آپس میں. پیچھے بھی اس کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ پہلے پارے کے اندر، اگر آپ حضرات کو یاد ہو، مجھے بھی ابھی یاد آیا کہ ان کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ اوس کا ساتھی تھا، دوسرا قبیلہ خزرج کا ساتھی تھا. تو اللہ رب العزت نے ان اوس والوں سے، ان لوگوں سے مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو کہ اپنے جو تمہارے معاہدے تھے ان کو بھول کے ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہو، وغیرہ وغیرہ. تو ان کی آپس میں بڑی سخت دشمنی تھی.
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ان لوگوں نے اسلام لایا، اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا تھا، انہوں نے اسلام کی تبلیغ یہاں پر کی، اور تبلیغ کرنے کے بعد لوگ مسلمان ہوئے۔ جب لوگ مسلمان ہوئے تو اب اس کو سمجھیں، تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ تو ایک یہودی تھا جس کا نام تھا شماس بن قیس، یہ نام میں نے لکھا ہوا، کسی کو سمجھ میں نہ آئے، لکھنا نہ آئے تو یہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ شماس بن قیس یہودی تھا، اس نے دیکھا، کہنے لگا کہ بھئی یہ کیا، یہ تو آپس میں اتنا جھگڑا کرتے تھے، ابھی آپس میں جھگڑا ہی نہیں کریں گے تو یہ سمجھنے لگیں کہ اسلام سچا اور پکا مذہب ہے، سچا اور پکا دین ہے، تو ان کو آپس میں لڑاؤ۔ چنانچہ اس نے کسی سے کہا، شاعروں سے کہا کہ یہ جب آپس میں جھگڑا کرتے تھے نا، تو آپس میں جھگڑا کرتے وقت یہ رجزیہ اشعار پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ رجزیہ اشعار کے اندر ایک دوسرے کے دشمنوں کے نام ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی میں نے فلاں بن فلاں کے بیٹے کو جب قتل کیا، اس کی گردن میرے پاؤں میں رکھی ہوئی تھی اور میرا پاؤں اس کی سر کے اوپر تھا، تو اس کے منہ سے یہ آواز نکل رہی تھی اور میں نے اس کے منہ میں مٹی ڈال دی، جیسے اس طرح کے اشعار۔ تو جس بندے کا وہ بیٹا ہے اس بندے کو غصہ آئے گا۔ تو اب جب اس بندے نے اس کے بیٹے کو قتل کیا تھا تو اس کے بیٹے کے لیے اس نے کیا اشعار کہے تھے، امید بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو۔ تو یہ جو اشعار اس وقت ہوئے تھے، عربوں کو اشعار زبانی یاد ہوتے تھے، تو کہتے ہیں ایک دوسرے کی مجلس میں سناؤ۔ جب یہ اشعار سنائے گے تو مسلمان جو آپس میں بھائی بھائی بن چکے تھے، یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے، اور مقابلے میں آ کے جنگ کی تیاریاں شروع ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو منع فرمایا۔ تو یہ ساری تنبیہات جو میں نے آگے ذکر کی ہیں، اس ساری تنبیہات، کامیابی کے اصول اور خاص ہدایات اللہ رب العزت نے یہاں پر مسلمانوں کو دی ہیں۔ اور پہلے میں گنا دوں کہ کون کون سی تنبیہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کی ہے۔ سب سے پہلی تنبیہ یہ ہے، سب سے پہلے تنبیہ نہیں، میں ابھی تنبیہات نہیں بتاؤں گا، اس آیت کے ساتھ ساتھ چلاؤں گا، تنبیہات بتاؤں گا تو آپ لوگ ڈبل مائنڈیڈ ہو جائیں گے۔ اچھا، بعض حضرت کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا تنبیہ کیا ہوتی ہے، میں ان سے لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کفار کو منع کیا، یہ اہل کتاب کو منع کیا، یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہ تم مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ یہ جو تم نے حرکت کی ہے، تو اس کے ذریعے سے تم مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکنا چاہتے ہو، تبغونہا، ان کے اندر سے ٹیڑھا پن تلاش کر کے ان کو اکساتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم کو پتہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، اور جو تم حرکتیں کر رہے ہو نا، اللہ اس سے غافل ہے۔ آگے تنبیہات شروع ہو رہی ہیں، اور تنبیہات کا مطلب ہے، تنبیہ کا مطلب جیسے ایک انسان کو ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تم نے غلط حرکت کی ہے تو سمجھ جاؤ، اس کو تنبیہ کہتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن جیسے کسی کو بھیجا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے لیے ایک تنبیہ ہے، آپ کے لیے ایک وارننگ ہے کہ آپ اپنا دھیان رکھیں کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ وارننگس ہیں، وارننگ بھی ہیں، ہدایات بھی ہیں، اور سب کچھ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تو آپ اس واقعے کو آپ ذہن میں رکھیں اور پھر اس ترجمے کو سمجھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اس جماعت کی جو کہ اہل کتاب کی جماعت ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ یردوکم من بعد ایمانکم کافرین، تو یہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ یہ پہلی تنبیہ ہے، یعنی مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ مسلمانوں کفار کے پیچھے مت چلو، کفار کی کسی جماعت کے پیچھے مت چلو۔ کفار کی کسی جماعت کے پیچھے چلو گے تو یہ تم کو کفر تک لے کر جائیں گے۔ چنانچہ اسی وجہ سے کفار سے دوستی منع ہے، اسی وجہ سے کفار سے تعلقات بڑھانا منع ہے۔ ایک بات کہہ دوں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، میں کتنے دنوں کے بعد پڑھانے بیٹھا ہوں، پھر بھی ماشاءاللہ کافی سارے ساتھی متوجہ ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ میں تو ایک لحاظ سے کافی پریشانی کے بعد آج پڑھانے بیٹھا ہوں، تو میرے ذہن میں تھا کہ آپ لوگ
کا معمول بن ہی نہیں سکے گا، کیونکہ ایک دفعہ جب معمول ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے. کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کا ذوق و شوق دیکھ کر، آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کر، الحمدللہ. تو مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کفار کے پیچھے نہیں چلنا، کفار کو رہنما نہیں بنانا. جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کو اپنا رہنما نہیں بنانا، جس کے دل میں دین کی تڑپ نہیں ہے اس کو اپنا رہنما نہیں بنانا. کیا آیت ہم نے بتایا، یہ پہلی تنبیہ ہے، فرسٹ وارننگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری، اللہ رب العزت نے کیف تکفرون، ارے تم کیسے کفر کر سکتے ہو. وانتم تتلا اور تم وہ لوگ ہو تتلا علیکم آیات اللہ کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی گئی. ایک کیف تکفرون، یہ دوسری تنبیہ ہے. کیف تکفرون، ارے تم کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو. تم تتلا، حالانکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات پڑھی گئی ہیں. وفیکم رسول، اور تمہارے اندر اس کا رسول بھی ہے. جب اتنے بڑی بڑی باتیں تمہارے ساتھ موجود ہیں، کیف تکفرون، تم کس طریقے سے کفر کر سکتے ہو. یعنی تمہیں دیکھیں، یہ ایک طرف تو ایک بات سمجھائی گئی، دوسری طرف ایک بڑا اہم بات ہے. اگر آپ کے دل میں بغض آ گیا نا، اگر آپ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی، ٹھیک ہے، شیخ کے بارے میں، شیخ کو مرید کے بارے میں، استاد کو شاگرد کے بارے میں، والد کو بیٹے کے بارے میں، بیٹے کو والد کے بارے میں، ماں کو بیٹے کے بارے میں، بیٹی کو ماں کے بارے میں دل میں بدگمانی پیدا ہوگی، برائی پیدا ہوگی، تو اگرچہ آپ پورا دن قرآن پڑھائیں، قرآن پڑھانا تو سب کا، اگرچہ تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں، پھر بھی تم لوگ نہیں بچ سکتے، پھر بھی تمہاری تباہی ہے. اپنے دل کو اللہ کے ساتھ فاصلہ رکھیں، یہ دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر دیں. ومن یعتصم باللہ، اور جو پکڑے اللہ رب العزت کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو وہ سیدھے راستے کی طرف اس کو ہدایت دی گئی. فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اس کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے جو اللہ کو پکڑ لے. کیا مطلب؟ ومن یعتصم باللہ، جو اللہ کے احکامات کو پکڑ لے. اللہ کو پکڑنے کا مطلب ہے اللہ کے احکامات کو پکڑ لے، اللہ کے نواہی کو پکڑ لے. اللہ رب العزت نے جو طریقہ کا سمجھایا جینے کا، اس طریقے کو پکڑ لے. تو یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 100. تو فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اس کو سیدھے راستے تک پہنچائے گا. جب ہم نے پڑھا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم اور ھدی للمتقین، تو اس وقت میں نے آپ کو ہدایت کے حوالے سے چند باتیں بتائی تھی. میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا دہرا دوں، تھوڑا سا ریکال کر لوں، تاکہ آپ حضرات کو وہ بات دوبارہ ذہن میں آ جائے. ہدایت کا میں نے بتایا تھا، ہدایت کا کیا مطلب ہے. لیکن ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ بتانا، ٹھیک ہے. تو لیکن اہدنا الصراط المستقیم کے اندر جب ہم ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک ہدایت ہوتی ہے، اور یہ بھی ہر چیز کی ایک ہدایت ہوتی ہے. تو اب ہدایت کا میں نے بتایا تھا دو قسمیں ہیں. ایک ہدایت وہ ہوتی ہے جس میں صرف آپ کو راستہ دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری ہدایت وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو منزل تک پہنچایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سے ہدایت راستہ دکھانے والی ہے، کون سی ہدایت منزل تک پہنچانے والی. تو وہ ہدایت جس کے بعد کوئی پروپوزیشن استعمال نہیں ہوتی، وہ ہدایت وہ ہوتی ہے جو منزل تک پہنچانے والی ہوتی ہے. میں نے مثال بتائی تھی، کوئی کہتا ہے کہ میں نے مسجد جانا ہے، تو آپ اس کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور مسجد پہنچا دیتے ہیں، تو ایک ہی ہدایت ہے. کوئی کہتا ہے میں نے مسجد جانا ہے اور آپ اس کو لوکیشن بھیج دیتے ہیں مسجد کی کہ یہ لوکیشن ہے،
یہ گاڑی جاتی ہے، آپ اس پہ بیٹھ جائیے اور اس پہ آپ کو منزل پہ پہنچا دے گی. تو یہ بھی ہدایت ہے، لیکن یہ راستہ دینے والی ہدایت ہے. تو جب ہدایت کسی پروپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے راستہ دکھا دینا. جب ہدایت بغیر پروپوزیشن کے استعمال ہوتی ہے تو وہ ہے منزل تک پہنچا دینا. چنانچہ جو ہم پوچھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں اللہ جی ہمیں خود ہی منزل تک پہنچا دیجیے، ہم سے محنت مت کروائیے، ہمیں آپ خود ہی منزل تک پہنچا دیجیے. تو یہ فقد ہدی الی صراط المستقیم، تو وہ ہوتی ہے. اور فقد ہدی الی کا مطلب ہے اس کو سیدھے راستے تک ہدایت دی، یعنی اس کو سیدھے راستے تک پہنچا دیا. یعنی جو اللہ کو پکڑ کے رہتا ہے اللہ اس کو راستہ دکھاتے رہتے ہیں. یعنی اس کی زندگی میں آزمائشیں تکلیفیں آتی رہتی ہیں لیکن اللہ اس کو راستہ دکھاتے رہتے ہیں. اب کسی کے دل میں بغض پیدا ہو گیا تو وہ کیا کرے؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پکڑ رکھے، اللہ اس کو راستہ دکھائیں گے. لیکن بغض کے ساتھ وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ اس کو راستہ دکھائیں گے. کسی نے حرام کھایا ہوا ہے تو اللہ کو پکڑی رکھے، اللہ اس کو راستہ دکھائیں گے، لیکن حرام کے ساتھ وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا. یہاں ایک بات بہت واضح کرتی ہے، بہت تفصیل ہے اس کی لیکن بس یہاں سمجھنے کے لیے کافی. یہ دوسری تنبیہ. تیسری تنبیہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، حق تقاتی، کیسے ڈرو؟ جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ میں نے بتایا تھا اللہ سے کنیکشن، اللہ سے تعلق، اس کا نام تقویٰ ہے. حق تقاتی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی جیسے اس سے تعلق رکھنے کا حق ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، آپ یہاں سے اس کا حق کیا ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ادا کر سکتے ہیں اس کو فون کر کے اس کی خیریت پوچھ لیں، یہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. اور آپ کا بیٹا آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بیمار ہے، تو اب اس کا حق کیا ہے؟ اس کو اٹھائیں اور لے کے جائیں اور ڈاکٹر سے بات کریں. تو اب اس کا حق یہ نہیں کہ آپ بیٹے کو فون کریں، بیٹا فون نکالے، ہاں بیٹا خیریت سے جاؤ ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. ٹھیک ہے، اب اس کا یہ حق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی جس سے جتنی قربت ہوتی ہے اس کا اتنا حق ہوتا ہے. تو ایسی اللہ رب العزت کی جتنی قربت ہوگی قلب کے اندر اتنا اس سے ڈر پیدا ہوگا، یعنی کنیکشن پیدا ہوگا، ڈر پیدا ہوگا. مطلب ڈر وہ ڈر نہیں جس کو انسان ہاریبل کہتا ہے، یعنی انسان ہر وقت سہما سا رہے، جیسے سانپ سے ڈرتا ہے اور جیسے موذی چیز سے ڈرتا ہے، وہ ڈر مراد نہیں، بلکہ یہ محبت اور تعلق والا ڈر ہے جو انسان کو اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، جو انسان کو اپنے پیاروں کے ساتھ ہوتا ہے. ولا تموتن، اور تم اس حالت میں مت مرنا، ولا تموتن، اور تم مرنا اس حال میں کہ وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان ہو. تم اس حال میں، تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو. یہ دوسری تنبیہ مسلمانوں کو ہے. تیسری تنبیہ ہے کہ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو. جب اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہوگا تو یہ بغض اور کینہ یہ سب نکلے گا. ٹھیک ہے، یہ بہت سے کی پوائنٹس ہیں لیکن ہر ایک کو کی پوائنٹ کہوں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اگلی چوتھی تنبیہ، چوتھا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ سے رجوع مضبوط کریں. اور اللہ سے رجوع مضبوط کرنے میں شیطان درمیان میں آتا ہے تو تفرقہ بازی سے بچیں. اس تفرقہ بازی سے بچنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی اللہ نے بتایا. واعتصموا بحبل اللہ جميعا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا. واعتصموا، اعتصام کہتے ہیں کسی رسی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کھینچنا. سمجھ گئے؟ کسی رسی کو، جیسے رسا کشی ہوتی ہے اس میں رسی ایک ہاتھ سے نہیں پکڑتا بلکہ دونوں ہاتھوں سے پکڑتا ہے. تو واعتصموا، اعتصم یعتصم، اس کا مطلب ہے مضبوطی سے پکڑو. بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو. کیسے پکڑے؟ اپنے کمرے میں بیٹھ کے دین کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، جمیعاً، سارے پکڑو، سارے مل کے پکڑو اللہ کی رسی کو. سمجھ لیں؟ چنانچہ ایک مولوی صاحب یہ کہہ رہا ہے اور ساری دنیا اس کے خلاف کہہ رہی ہے تو سمجھ لو وہ بالکل غلط ہے. سمجھ تحقیق کریں کہ آپ کو تو پتہ ایک ہی مولوی کا، آپ کو کسی دوسرے مولوی کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر آپ ایسی بات نہ کریں. چنانچہ ساری دنیا غلط ہے اور میں ٹھیک ہوں، یہ بات درست نہیں ہے. سمجھے جی؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، ایک جماعت ہے جو برحق ہر وقت حق پہ رہتی ہے، مستقل حق بات کہتی رہتی ہے. تو اللہ رب العزت نے اس جماعت کی تائید میں یہ معاملہ لکھا ہے. چنانچہ کوئی شخص جو ہے، آپ سے بہت سی روایات ہے اس کے اندر کہ من شذ فی النار، کہ جو جماعت سے کٹ گیا
وہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ تو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہے، تفردات اختیار نہ کریں۔ تفردات، وہ تفردات ایک اصطلاح ہے، ٹرمینالوجی ہے، اس میں آپ مت پڑھیں، فی الحال اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ ولا تفرقوا، فرقے بازی مت کرو، فرقوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو۔ آپ کہیں گے بریلوی بھی فرقہ ہے، دیوبندی بھی فرقہ ہے، اہل حدیث بھی فرقہ ہے، اور جو بھی ہیں یہ سارے فرقے ہی ہیں۔ تو اتنی سی بات ایک سمجھ لیں، میں یہاں پہ آپ کو کچھ ذکر کر دوں۔ یہاں پر فرقے سے مراد عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ جن کا عقیدہ مختلف ہو وہ فرقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جن کے مسائل مختلف ہونا، ٹھیک ہے، وہ فرقہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسائل الگ تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے مسائل الگ تھے، وہ بھی فرقہ ہوئے۔ عقائد مختلف ہوں تو وہ فرقے ہوتے ہیں، عقائد ایک ہو تو وہ فرقہ نہیں ہوتا۔ جیسے میرا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کوئی بریلوی کہتا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے؟ کیا کوئی اہل حدیث کہتا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے؟ کوئی جماعت اسلامی والا کہتا ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے؟ نہیں، سب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں، 1,24,000 انبیاء آئے، تو یہ عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، چنانچہ 73 فرقے بن چکے ہیں۔ 22 فرقے ہیں شیعہ حضرات کے، ٹھیک ہے، ایسے ہی 18 فرقے روافظ کے ہیں، یہ گزر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے 10 فرقے یہ جہمیہ کے ہیں۔ اسی طریقے سے تقسیم ہے، مجھے اس وقت صحیح سے یاد نہیں، 73 فرقے ہیں، وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کی تصویر بھیج دوں گا، میں رات تک انشاءاللہ اس کی تصویر بھیج دوں گا۔ 73 فرقوں کی جو تقسیم ہے، لہٰذا آپ اس شبے میں نہ پڑیں کہ ہم لوگ بھی تو ایک فرقہ بنے ہوئے ہیں، ایسا نہیں۔ فرقہ کہتے ہیں عقیدے کی تقسیم کو، ٹھیک ہے نا؟ یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ان کو بیسک پتہ ہی نہیں ہوتی۔ جب بیسک نہیں پتہ ہوتی، بیسک نہیں جانتے، تو ڈیفینیٹلی وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ بات ہوگی، اس کو سمجھیں۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور فرقوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو اللہ کی جو تمہارے اوپر ہیں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو اللہ رب العزت ان نعمتوں کو بتا رہے ہیں کہ جو اوس و خزرج کے لوگ تھے، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فالف بین، اللہ نے محبت ڈال دی، محبت ڈالی، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم، تم ہو گئے، تم ہو گئے بنعمتی، اللہ کی نعمت سے، اخوانا، بھائی بھائی، وکنتم علی شفا، اور تم تھے علی شفا، کنارے، حفرہ، گڑھے، من النار، آگ کے، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، فانقذکم منہا، اس نے تم کو بچایا، اس نے تم کو اس سے نکالا ہے، اس نے تم کو اس سے نجات عطا فرمائی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، ایسے ہی اللہ اپنی آیات کو کھول کے بیان کرتے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا امت دعوت بنو، امت دعوت بنو۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کے نفل پہ نفل پڑھے جا رہے ہو، یہ کافی نہیں ہے، نفل پہ نفل پڑھنا ضروری ہے، جیسے اوپر بتا دیا ہے۔ اوپر نہیں بتایا، میں نے آج کے اثر کے درس میں بتایا تھا، خیر وہ بھی بات آئے گی۔ ولتکن ہونی، ولتکن چاہیے، یہ ولتکن چاہیے کہ منکم، کہ ہو تم میں سے، امتن، ایک جماعت، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائے، ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے، اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں جیسے آج کل کے علماء کرام ہیں جو کہ لوگوں کو منبر کے ذریعے سے دعوت، مؤذنین ہیں جو اذان کے ذریعے سے دعوت دیتے ہیں خیر کی طرف، ایسے علماء کرام ہیں جو نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا حصہ تبلیغی جماعت کا ہے، بہت بڑا حصہ جنہوں نے امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کے بہت سے طریقے استعمال کیے ہیں،
ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی استعمال فرمائے ہیں، تو بہت بڑا حصہ تبلیغی جماعت کا ہے۔ تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ، تم میں ہونی چاہیے، اور الحمدللہ مسلمانوں میں یہ جماعت موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے ساتھ دعا کے حساب سے، وقت کے حساب سے، مال کے حساب سے تعاون کرنا چاہیے، کہ اور اپنی اولادوں کو اس میں لگانا چاہیے، خود اس میں لگنا چاہیے۔ انہوں نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ، چاہیے یہ کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہو، ہمیں ایسی جماعت کا حصہ بننا چاہیے، چاہے وہ مدرسے کی جماعت ہو، جیسے یہ قرآن کی بھی ایک جماعت ہم کر رہے ہیں، جیسے مدرسے کی جماعت ہے، جیسے قرآن کی ایک جماعت ہے، اسی طریقے سے تبلیغی جماعت ہے، ایسے مدارس والے ہیں، ایسے یعنی اپنے آپ کو کسی سے کنیکٹڈ رکھنا چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اچھا اب صرف اتنا سا نہیں ہے کہ مولوی صاحب کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں اور جناب غلط لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ، مولوی صاحب کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی صاحب ہی اچھے ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ نیک لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں اور برے لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ صرف اتنا کافی نہیں کہ تم جناب نیک جماعتوں کے ساتھ جڑو، بلکہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح مت ہونا، یعنی ان لوگوں کی نقل بھی مت کرنا جنہوں نے تفرقہ پھیلایا، مختلفوں اور اختلاف کیا ہے، من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، ان کے لیے بڑا عظیم عذاب ہے۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھو کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم تبیض، قیامت کے دن، تبیض سفید ہوں گے، وجوہ کچھ چہرے، وتسود وجوہ کالے ہوں گے کچھ چہرے، یوم تبیض وجوہ کچھ چہرے سفید ہوں گے مطلب چمکتے ہوئے ہوں گے، وتسود کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ رزلٹ کے دن ہوتا ہے نا جی، کچھ چہروں سے خوشی جھلک رہی ہوتی ہے اور کچھ چہروں سے مردنی چھائی ہوئی ہوتی ہے، ان کے چہرے تکلیف کی وجہ سے یا شرم کی شدت سے سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو لگے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید چمکتے ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، تم سے کہا جائے گا کیا تم کفر کرتے تھے ایمان کے بعد، فذوقوا، چکھو العذاب، عذاب بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ اما الذین ابیضت، یہ کیسے ہو سکتا ہے برے لوگوں کا ذکر ہو تو اللہ اچھے لوگوں کا ذکر نہ کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ واما الذین، ہاں او اب ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں ابیضت وجوہ کے، کہ جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ یہاں دعا کر لے لازمی لازمی، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعل، اللہ جی آپ ہمیں ان میں شامل فرما دیجئے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیات ہے اللہ کی جو ہم نے آپ کے اوپر تلاوت کی ہے ٹھیک ٹھیک۔ وما اللہ یرید ظلم للعالمین، اور اللہ تعالیٰ عالمین کے اوپر ظلم کرنا نہیں چاہتے، یعنی اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں فرماتے۔ یعنی دوسری جگہ اللہ کو ما فعل اللہ بعذاب، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ کو کیا کرنا ہے تمہیں عذاب دے کر، اللہ تعالیٰ تو کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمان و زمین میں وہ سب اللہ کا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے فیصلے اسی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں، یعنی سارے فیصلوں کا اپروول، ٹھیک ہے، اپرووڈ اس کو اللہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر فیصلے پہ اپروول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس بندے کو اتنے پیسے ملیں گے، اس بندے کو صحت ملے گی، اس بندے کو موت دی جائے گی، اس بندے کو اولاد دی جائے گی، اس کو اولاد نہیں دی جائے گی، اس کو اچھے اساتذہ دیے جائیں گے، اس کو ہدایت دی جائے گی، اس کو گمراہی دی جائے گی، ہر فیصلے پر اپروول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہٰذا جب اس کی طرف سے اپروول ہوتا ہے تو مجھ سے مانگو نا بھائی، ادھر تک نہیں بھاگا کرو۔ آگے ہے 7ویں تنبیہ، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو یہ تنبیہ ہے، تو انشاءاللہ اس کو پھر پڑھیں گے، فی الحال آپ اس کو اتنا سمجھ لیجیے۔ یہ خیر اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں، مضمون یہاں تک مکمل ہو گیا، لیکن تنبیہ 7ویں ہے، کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، بعض نے کہا تم بہترین امت ہو۔ میں ایک سبق میں حاضر تھا، حضرت مولانا علی شیخ حیدری صاحب کے سبق میں تھا،
تو حضرت نے اس کا ترجمہ کیا تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت کا مطلب ہے تم امت کے بہترین لوگ ہو۔ کون؟ جن سے اللہ مخاطب ہے، یعنی اوس و خزرج والے، تم امت کے بہترین لوگ ہو، یا اس سے ساری امت مراد ہے، کن تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو، یعنی تم خیر والی امت ہو، یعنی اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے اندر خیر رکھی ہے، لہذا تم خیر والی امت ہو۔ خیر کیا ہے وہ اوپر بیان ہے۔ اخرجت للناس، اچھا اس خیر کا کام کیا ہے کہ اخرجت للناس، جو لوگوں کے نفع کے لیے ہے۔ للناس لام استنافیہ، یعنی نفع کے معنی میں آتا ہے۔ استنافیہ ورڈ میں نے بولا، استنافیہ، اس کو یاد کر لیں، یہ ضروری اصطلاحات ہے، ٹرمینالوجیز ہیں، آپ کو آنی چاہیے۔ کبھی کسی موقع پر میں اس کو مزید بھی واضح، لام کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم استنافیہ، تو لام استنافیہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے، لہذا بندہ وہی ہے جو دوسروں کا فائدہ دیکھے۔ اپنا فائدہ تو ہر کوئی دیکھتا ہے، جو دوسروں کی نفع رسانی کو دیکھے کہ میری ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، ہمارے پاکستان کے بڑے لوگوں میں سے جنید جمشید بھائی، انہوں نے کہا کہ میں نے جب کپڑے بنانا شروع کیے تو مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ نے مجھے نصیحت فرمائی، اور نصیحت یہ فرمائی کہ محض تجارت کی غرض سے تجارت نہ کرنا، بلکہ اس غرض سے تجارت کرنا کہ میں اپنے مہارت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ لہٰذا کوئی خاتون گھر میں کھانا بناتی ہے تو اس لیے نہ بنائے کہ شوہر کا پیٹ بھرنا ہے، بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ میرے اس کھانے سے بچوں کو فائدہ ہوگا۔ تو اس سوچ کے ذریعے سے ہم اپنے ہر کام کریں، اور آپ جتنے اپنے کام کرتے ہیں اس سوچ کے ذریعے سے کریں تو آپ کو اپنی زندگی میں تبدیلی نظر آئے گی۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا، اور وہ فائدہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا فائدہ، لیکن خاص فائدہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان کے ساتھ، یہ نہیں کہ دیکھا دیکھی، اللہ کے ایمان بہت ضروری ہے۔ اب یہ جو اہل کتاب ہیں جنہوں نے تمہیں آپس میں لڑایا، ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب ایمان لاتے لگانا خیر لهم، یہ ان کے لیے بہتر ہے، تم دوسروں کے بہتری کے لیے بھیجو، تم آپس میں لڑنے کے لیے نہیں بھیجو گے۔ منہم المؤمنون، اہل کتاب میں کچھ مومن ہیں، واکثرهم الفاسقون، اور اکثر ان میں فاسق بھی ہیں۔ آگے ان کے کیا معاملات ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ یہ آیت نمبر 110 تک ہمارا درس ہو گیا، اس کو اتنا ہی رکھیں، انشاءاللہ آگے زندگی رکھیں، اور آگے اللہ نے مومنین کو تسلی دی ہے تو انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ کریں گے۔ اللہ سمجھنے کا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔